شاید کہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا وغیرہ بنانے سے پہلے تمام بابا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں کی ارواح کو اللہ نے پیدا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ عزیزان محترم، جب تمام ارواح پیدا ہو گئی، تمام روحیں پیدا ہو گئی، یعنی میری روح بھی تھی اس وقت، آپ کی روح بھی تھی اس وقت، اور ہمارے جتنے بھی نسل میں آنے والے بچے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سب صبح قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کی ارواح کو اللہ نے پیدا فرمایا اور مقام ارواح عالم ارواح میں رکھا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور پاک علیہ السلام کا نور جلوگر ہوا۔ اب تمام لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، تمام ارواح مومنین صفوں میں کھڑی ہے، سب لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر با ادب ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، مہذب طریقے سے کھڑے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ محمد، میں نے تمہیں اپنی عبادت اور اپنی معرفت اور بندگی کے لیے اپنے نور سے تخلیق فرمائی تھی، اب وقت آ گیا کہ تم نے جس طرح ہم کو راضی کیا، اب ہم تمہاری شان کو بلند کرنے کے لیے، تمہیں عزت اور شرف بخشنے کے لیے جس طرح تم نے ہماری عبادت کی، اس عبادت کے صلے میں تمہاری عزت اور تکریم کو بڑھانے اور تمہاری عظمت کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اب ہم ان تمام ارواح کو دنیا میں بھیجیں گے، اور تمہارے نور سے ہم نے جتنے انبیاء کو پیدا کیا، جتنے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، ان تمام کو نبوت دے کر دنیا میں بھیجیں گے اور ان کے ساتھیوں کو بنائیں گے، ان کی ہم امت کو بھی پیدا کریں گے، اور جب سب سے آخر میں اے حبیب تم کو بھیجیں گے تو تمہاری امت بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، جب یہ باتیں ہوئی، اب اللہ نے کہا کہ یہ پورے صبح قیامت تک جب تک میں دنیا کو قائم رکھوں گا اس وقت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی ارواح ہے، روحیں ہیں۔ اب حبیب، جب تم کو میں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہاری بھی امت بنانی پڑے گی، تم کو کتاب دوں گا، تم کو شریعت دوں گا، تم کو طہارت و تقوی عطا کروں گا، نمازیں اور عبادتیں دوں گا۔ حبیب، اس کو لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس کو فالو کرنے والا اور تمہیں اپنا نبی کہنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، لہذا تمہاری امت کو پیدا کرنا ہے۔ اب مصطفیٰ، اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی امت کو سلیکٹ کرو، اپنی امت کو جس کو تم اپنی امت میں شامل کرنا چاہو مصطفیٰ شامل کرو۔ اے حبیب، اپنی انگلی کو جس روح پر تم رکھو گے، میں خدا ان تمام ارواح کو جن پر تمہاری انگشت مبارکہ لگی ہے اس کو تمہاری امت میں پیدا فرماؤں گا، اس کو میں تمہارا امتی بناؤں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے یہ کہنے کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی مبارک انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ یہ میرا امتی ہوگا، یہ فلاں میرا امتی ہوگا، یہ نہیں یہ میرا امتی ہوگا۔ ہائے ہمارا مقدر، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور کے جلووں کا مشاہدہ نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت جابر ان کے نورانیت کو جب دیکھنے لگے تو بے ساختہ آپ نے کہا کہ میں نے چاندنی رات میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ سرخ جھبا پہن کر آمینہ کا لال اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، سرخ جھبا زیب تن ہے اور گھر سے باہر نکلا۔ وہ رات عام راتوں کی طرح رات نہیں تھی، وہ رات میں ایک چاندنی تھی، وہ رات میں ایک نورانیت تھی۔ اب حضرت جابر صحابی رسول کہتے ہیں سرخ جھبے پر جب میں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا اس وقت چاند بھی بڑا بلا کا نکلا تھا، لیکن انظر الیہ والی القمر، میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا۔ انظر الیہ والی القمر، میں چاند کو دیکھتا تھا، آمینہ کے لال کو دیکھتا تھا۔ سرخ جھبا پہن کر میرا محمد باہر نکل آیا، چاند کی روشنی میں، حضور کی روشنی میں، نورانی روشنی میں
میں دیکھتا تھا کہ کس کی روشنی غلبہ پا رہی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں طے نہیں کر سک رہا تھا، میں فیصلہ لے نہیں سک رہا تھا۔ جب میں کثرت سے چاند کو اور آمینہ کے لال کو دیکھتا تھا، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے فیصلہ کر دیا، فَلَهُ عِنْدِي، تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضور پاک علیہ السلام چاند سے کئی زیادہ روشن ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا حضور کو مانا، حضور کو جانا، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے جلووں کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا۔ جس طرح ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے، عمر فاروق نے آپ کو امام اور اپنا نبی مانا تھا، حیدر کرار نے آپ کو اللہ کا رسول مانا تھا، عثمان غنی نے آپ کے لیے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، یا رسول اللہ ہماری وہ قسمت کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمارے لیے اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ بغیر دکھائے آپ پر کلمہ پڑھنے والا ہمیں بنا دیا۔ اتنی بڑی محبت کم تھی۔ عزیزان محترم، ہمارا اتنا بڑا معاملہ، ہماری اتنی بڑی شان ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام خود یہ تمنا کرتے تھے کہ محمد کی امت میں پیدا ہو جاؤ۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارا معاملہ دیکھیے کہ کتنی ارواحیں ہوئی ہوں گی۔ اب یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے، ان میں سے اس کو خاص کرنا بولے تو سوچنا پڑتا۔ وہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت کی تمام روحوں میں ہم ایک اتنے خاص انسان ہیں کہ ہماری طرف حضور نے نگاہ پھیری، حضور کی نگاہ ہم پر پڑ گئی، حضور نے ہماری طرف انگلی رکھ کر کہا کہ یہ میرا امتی ہے۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ جس پر آپ کی انگلی لگ گئی، خدا کی قسم وہ آپ کا امتی بن کر پیدا ہوگا۔ ہمارے مقام کو چاہیے کہ ہم سمجھے، ہمارے مرتبے کو چاہیے کہ ہم سمجھے۔ ہم کوئی عام نہیں ہے، ہم بہت خاص ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئی، ان تمام امتوں کے سر کا تاج ہے ہم۔ لیکن اب اس سچویشن میں ہم نہیں ہیں، وہ اب یہ اولیاء اللہ ہوں گے، کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کی محبت میں ڈبو دیتا ہے، تو وہ جب جا کر اللہ کا محبوب امتی بنتا ہے، حضور کا محبوب امتی اور اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ جب وہ بنتا ہے تو اللہ اس کے لیے کہتا ہے کہ اب وہ جو تاج امتیوں کا تو بنا تھا، اب وہ تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ دیکھو، قرآن تو بہت بڑا صحیفہ ہے، 30 پارے قرآن میں ہیں، تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ کئی سورے قرآن میں ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور آیتوں کی بات آئی تو 6666 کم و بیش آیتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو سامنے رکھا اور ایک عبادت اللہ نے بندوں پہ حائل کی، وہ عبادت نماز کی، اور دن میں 1 مرتبہ نے 5 مرتبہ رکھا، اور اس کے علاوہ کئی ساری عبادتوں میں سنتوں کو، نوافل کو، موقدہ کو، غیر موقدہ کو، وتر وغیرہ بہت ساری نمازیں رکھی ایک دن میں، اور یہ بندے کے ہر دن میں اس کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور دن میں 5 وقت اللہ نے اس کو فرض کر رکھا ہے۔ تو قرآن میں 6666 آیتوں میں ایک ایسی صورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر چھوڑ دیا تو سجدے سہو لازم ہو گیا، چھوڑا ہی کیسا؟ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کرا تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، وہ سورت کیا؟ وہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پوری قرآن پاک کا راز اللہ نے بنایا، پورا قرآن کا راز ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل کہ اگر سچی عقیدت سے اس فاتحہ کو پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے تو اس کا مرض ختم ہو جائے۔ کسی بھی وجہ سے اگر اپنے کام کی کامیابی کے لیے پڑھے تو کام کامیاب ہو جائے۔ ہر مرض کی دوا اللہ نے سورہ فاتحہ کو بنایا۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی قرآن پاک کی اصل اگر کوئی سورت ہے تو سورہ فاتحہ بولا گیا۔ یہ سورت کو اللہ نے قرآن میں رکھا تو رکھا، عزیزان محترم، اس کو ہر رکعت میں فرض کر دیا۔ نہیں پڑھو گے تو سجدہ سہو لازم، سجدہ سہو نہیں کرو گے تو نماز کو دہرانا پڑے گا، پھر اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ اب عزیزان محترم، وہ سورہ فاتحہ میں آیا کیا؟
اس میں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی، الرحمن الرحیم تعریف ہو گئی، مالک یوم الدین روز جزا کا مولا تو مالک ہے تعریف ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ یہاں پر عقیدہ بتاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تعریف کر لیا نا، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے مولا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے پر چلا، اپنے راستے پر چڑھا۔ تو عزیزان محترم یہ بات سن کر لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، پھر تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ تم راستے بدل لیتے ہو۔ تم راستہ ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن تم اس سیدھے راستے پر چلنے کو چھوڑ کر تمہارے راستے بدل جاتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا کہ صبح قیامت تک کئی لوگ ایسے آنے والے ہیں جو یہاں پر فتنہ کھڑا کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ موقوف نہیں رہنا، یہ بھی پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر یہ کہہ کر یہ آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت بھی پڑھ لیا تو بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمارے راستے پر چلا، بات ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کو ضرورت کیا پڑی کہ اللہ نے یہاں پر کہا وہ بندے تم یہ بھی عبادت کرو، صرف سیدھے راستے پر چلنے کو محدود نہ رکھنا، بلکہ ایکسٹرا میں یہ بھی کہنا کہ مولا سیدھا راستہ ان لوگوں کا چلا اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ نے یہاں پر علیہم کی قید لگائی۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر لوگ ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ وہ صراط مستقیم، یہ ان لوگوں کا جو انعام ہے وہ قرآن ہو سکتا تھا، یہاں پر رہ کر اپنی دکانیں صاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جمع کی قید لگا کر کہا کہ ان بزرگان، ان ہستیوں کے راستے پر چلا اے اللہ جن جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اگر عزیزان محترم صرف وہاں پر حضور مراد ہوتے تو علیہ کی ضمیر لانا پڑتا تھا۔ اے اللہ محمد کے راستے پر چلا اور حضور کو ہم نے دیکھا نہیں، اے اللہ صحابہ کے راستے پر چلا، صحابہ موجود نہیں، پھر یہاں پر ضمیر کو کس طرح پھیرے؟ وہاں کا جو ہم کی جو ضمیر ہے، جس طرح انگلش میں ہی اور شی کا پچھنے والے کا تعارف اگر برقرار رکھنا ہو تو آگے اس کا نام لینا نہیں پڑتا، اس کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ تم ہی اور شی کے ذریعے سے اس کا نام لیے بغیر اپنی بات کو کنٹینیوسلی جاری کرتے رہو۔ قرآن میں بھی ضمائر کا ایک طریقہ ہے، ہما ہم، ہیا ہما ہننا کی ضمیریں ہے، یعنی اگر خواتین مراد ہوں گی تو ہننا کہا جائے گا، مرد لوگ ہوں گے تو ہم کہا جائے گا۔ تو سامعین محترم یہاں پر حضور پاک علیہ السلام بھی ہے، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ لایا کیوں گیا؟ اور آپ کو ایک عظیم نکتہ بتاؤں، حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم میں دو بڑی بھاری چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنے بیانوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر کے قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہہ کر دلیلیں دیتے ہیں، قرآن یہی حق ہے، اسی پر چلنا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ خدا کی قسم قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن سے اگر منہ موڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن حضور نے قرآن تک نہیں روک کر کہا، حضور نے صرف قرآن ہی پر اکتفا نہیں کیا، قرآن ہی پر استوار نہیں کیا، حضور نے قرآن کے بعد ایک اور چیز کا ذکر فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم میں ایک بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہو، اس کو پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کو معلوم تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسی قوم جنم لے گی جو صرف قرآن کو مانے گی، ایک ایسی قوم ہوگی جو صرف حدیث کو مانے گی، ایک ایسی قوم ہوگی جو صحابہ کو چنے گی مگر اس میں سے خاص لوگوں کو مانے گی۔ عزیزان محترم تمام فرقوں کا حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد اپنا جو فرقہ اہل سنت والجماعت ہے اس کو سامنے پیش کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بڑی بھاری چیزوں کو تمہارے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے، حضور نے خود کہا کہ سب سے پہلی جو بھاری کتاب ہے وہ اللہ کا کلام مجید ہے، یہ کتاب کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کو پکڑ کر دوسرے کو چھوڑو گے تو تم حق والے نہیں بنو گے، صحابہ والوں کا راستہ تمہارا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری اہل بیت۔
اگر ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو خدا کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت ابوبکر کم تھے کیا؟ عمر فاروق کم تھے کیا؟ عثمان غنی کم تھے کیا؟ خلفائے ثلاثہ، پھر تمام حضرت بلال حبشی، فلاں فلاں صحابہ کم تھے کیا؟ حضور کو صحابہ کا بھی ذکر کرنا تھا، اہل بیت ہی پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور پاک علیہ السلام قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو جوڑتے تھے، صحابہ کا زمانہ صرف اس وقت تک رہتا ہے جو ان کو دیکھ کر ایمان لایا۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر کوئی ایمان لایا تو وہ صحابی نہیں بنتا۔ اپنے سر کی آنکھوں سے جو حضور کو دیکھ کر ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ صحابی بنتا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام ظاہری شکل میں موجود نہیں تو پھر کوئی صحابی بنتا نہیں۔ ہم صحابی چاہ کر بھی نہیں بن سکتے۔ حضور کا اگر خواب میں دیدار بھی ہو جائے تو ہم صحابی نہیں بن سکتے۔ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کا جو دور تھا عزیزان محترم، وہ حضور تک ہی محدود تھا۔ اب حضور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو کوئی روئے زمین پر صحابی پیدا ہو نہیں سکتا، اور حضور کو معلوم تھا کہ صحابی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک سلسلہ جس طرح قرآن باقی رہے گا، ایک اور سلسلہ باقی رہے گا، وہ آل محمد کا سلسلہ ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سے ایسی نسلیں پھوٹ پڑیں گی کہ جو ان کے خاندان میں پیدا ہوگا وہ اہل بیت اطہار کے نام سے جانا جائے گا، وہ حضور کے گھرانے کے نام سے جانا جائے گا۔ تو جب تک آمینہ کے لال کے خاندانوں کو اور اللہ کے کلام کو پکڑ کر تم نہیں چلتے، اہدنا الصراط المستقیم کو ماننا بھی نہیں، اگر اہدنا الصراط المستقیم کو مستقیم کی دعا کرتے ہو تو خدا کی قسم پنجتن پاک کا نام لینا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب بندہ قرآن میں جو آیت پڑھتا ہے اس آیت میں اس کا تصور کرنا پڑتا ہے۔ اگر شیطان کے لیے بھی کوئی آیت پڑھی جائے، انہ لکم عدو مبین، تلاوت میں نماز میں اگر یہ آیت آ جائے تو وہاں پر یہ پڑھ کر شیطان کو کھلا دشمن ماننا پڑتا ہے۔ درود پڑھتا ہے تو حضور کا تصور لانا پڑتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے بلند کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کی پاکی کو سمجھنا پڑتا ہے، جب جا کر نماز پوری ہوتی ہے۔ تو خدا کی قسم اگر کوئی اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے، جو ہم یعنی ان سے جو مراد ہے، اگر ان ہستیوں کو اپنے ذہن میں اپنے تصور میں نہیں لایا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس بات کو کھول دیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے عقیدے کو سامنے رکھ کر جھنجھوڑا کہ مسلمانوں دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم میں صرف ایک قرآن مجید تم کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی، قرآن کے ساتھ تم کو اہل بیت سے اپنے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ صراط مستقیم آ گیا نا صاحب، سیدھا راستہ آ گیا، تو پھر دوسروں کی مدد لینے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، پھر یہ اولیاء اللہ کی یہاں پر باتوں کو لایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف چلا، ان کے اللہ خود کلام پاک میں مسلمانوں سے کہلوا رہا ہے، پھر اس کے بعد بندوں کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب بندہ گناہگار ہوتا ہے تو بندے کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، بندے کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ظلمت کو ختم کرنے کے لیے روشنی کو داخل کرنا پڑتا ہے، اور جب تک بندہ روشنی نہیں لا سکتا اپنی زندگی میں، جب تک کسی بزرگان کی صحبت کو نہ تھام لے۔ قرآن پڑھتا گیا، مانا نہیں سمجھا، قرآن پڑھتا گیا، اس کی حقیقت کو پہچانا نہیں، تو بغیر اللہ کے کلام پڑھے اور بغیر کسی کی صحبت کو اختیار کرے اس کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر میں جا کر اللہ کا کلام پڑھا تو پڑھنے کے بعد حضور کے پاس ان کو جانا پڑا۔ اپنی زندگی میں روشنی لانے کے لیے قرآن پڑھ کے چھوڑ دیے نہیں، سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت کر رہے تھے طٰہٰ کی تلاوت کر کے چھوڑے نہیں، سب سے بڑا عقیدہ حضرت عمر فاروق بتا گئے۔
قرآن کی تلاوت بہن کے گھر میں پڑھ لیے، ہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ بڑا ہے، ان کے چل دیے نہیں، کہا کہ اب حضور کے پاس جانا ہے۔ وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے، وہ نور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ظلمت بھری زندگی کے اندر ایمان کا جو نور، ایمان کی جو روشنی، جو اس کی لائٹیں تھی، اس کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ ہر طرف سے ان کی زندگی میں اندھیرا تھا، کفر اور شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، قرآن پڑھ کے چھوڑ دینا تھا، لیکن عمر فاروق نے کہا کہ اب اس کے اندر روشنی بھرنے کے لیے محمد چاہیے۔ گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سامعین محترم حضور پاک علیہ السلام کے گھر بنی دار ارقم میں جا پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمان کی روشنی کو ان کے اندر بھرا۔ اب ہم قرآن پڑھ لیے، اب ہماری زندگی میں روشنی کیسا آنا؟ اب حضور نہیں ہے، ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں ہے، اب قرآن تو ہے لیکن قرآن والے نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ تو پھر اپنی زندگی میں جس طرح عمر فاروق اندر ظلمت کو ختم کر کے روشنی بھرنے کے لیے آمینہ کے لال کے پاس گئے تھے، وہی حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت کے بعد چلا جاؤں گا، ظاہری صورت میں نہیں رہوں گا، تو پھر روشنی کے لیے اہل بیت اطہار کے پاس آنا پڑے گا۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمارے پاس، ہم کو معلوم ہے صراط مستقیم یہ ہے، سیدھا راستہ ہے، آگے بڑھ جاؤ، جب راستے کا اینڈ ہوگا وہاں پر جنت دکھے گی، سیدھا راستہ ہے، چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے، راستہ جب ختم ہوگا وہاں پر سامنے جنت دکھائی دے گی۔ لیکن اس راستے میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اس راستے میں دشواریاں بھی ہوتی ہیں، اس راستے میں تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، اندھیری رات ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ہیڈ لائٹ کو اگر آن نہیں کیا تو پھر گر کے، روڈ بڑی صاف تھی، ہائی وے کی روڈ تھی، مصعب کیسا لگ گئے ٹکرنے والا، روشنی ہیڈ لائٹ لگانا پڑتا۔ وہ ہیڈ لائٹ کے لیے عمر فاروق کیا کیے؟ آمینہ کے لال کے پاس گئے، نہیں مصعب روڈ کا، ہاں وہ بالکل وہ سامنے جو چیزیں آتی نہیں بول کے، نہیں وہ تو الگ بات ہے، جا کے گر گیا نہیں ہے، وہ روڈ میں بھی جا کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جاتا، ہیڈ لائٹ لگانا پڑتا۔ ضرورت کیا ہے؟ گاڑی چل رہی، بھاگ رہی دبا کے، اچھا مائلج ہے مصعب، بس ہیڈ لائٹ نہیں ہے، یقیناً ہوتا ہے ایکسیڈنٹ۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہیڈ لائٹ کو آن کرنا پڑتا، اپنی حفاظت، گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو قرآن کی حفاظت اور اس کے نور کو سینے میں جگمگانے کے لیے اور اس کو محافظ بنانے کے لیے اور اس پہ برقرار رہنے کے لیے جو سیدھا راستہ ہے، اس میں روشنی سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کے لیے اہل بیت اطہار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ اپنی زندگی میں نورانیت بڑھتے ہوئے ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کی کڑی پہ لا کر چھوڑتے ہیں۔ تو سامعین محترم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں جو آیت شریف آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا تھا، اس میں حضور پاک علیہ السلام سے اللہ کہلوا رہا ہے۔ اب دیکھو، محبت جب کسی سے ہو جاتی نا، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، محبت ہو گئی تو محبت کا ثبوت دینا پڑتا۔ جب تک محبت کا ثبوت نہیں دیتے اس وقت تک محبت کامل نہیں ہوتی۔ کسی بھی دنیا دار سے محبت کر لو تو تم محبت کرنا، بلکہ میرے کو معلوم کیسا ہونا، بول تیرے لیے آسمان سے جو ہے ستارے توڑ کے لاتا ہوں، بھی بولتا ہوں مجنون، آسمان سے جا کے ستارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ کوئی بولتا کہ تیرے لیے جو ہے جلتی ہوئی آگ میں جو ہے غوطہ بھی لگا سکتا ہوں، تیرے لیے مر بھی سکتا ہوں اگر حکم تو دے۔ تو یہ محبت جب کسی سے کرتے ہیں تو جو دعویٰ ہے محبت کا، اس دعوے کی دعویٰ دلیل کو چاہتا ہے، دعویٰ بھی دلیل ہونا، دعویٰ بلا دلیل نہیں ہونا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں خدا سے محبت ہے کہتے ہیں، تو اب اللہ بھی کہتا ہے کہ محبت کا ثبوت بتا۔ ہر محبت ثبوت چاہتی ہے۔ اب بندے کی اللہ سے جب محبت ہوتی ہے، بندہ اللہ کو محبت کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ دعویٰ ہے محبت کا تیرا۔ اب دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک دعوے میں دلیل نہ ہو۔ اب تیری دلیل کیا ہے وہ بتا۔ تو مولا دلیل کیا دی؟ عبادت تو کر رہو، نہیں تیری عبادت کرنا تیرا دلیل نہیں بنتا۔ خوب رات بھر نمازیں پڑھو، صوم و صلات کا پابند ہو، تہجد ایک بھی نہیں چھڑتی، نمازیں بالکل 5 وقت ادا ہوتی ہے، ابھی کیا چاہیے؟ کہا کہ یہ دعوے کی دلیل تھوڑی ہے۔ کہا کہ پھر دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے محبت
کا دلیل کیا ہے؟ مولا دلیل بول، دلیل میں پیش کروں گا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن پاک کی پارے 3 میں آیت ہے، آدھے پارے کے بعد آیت ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، یہ اللہ سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اب چاہیے کہ محبت کامل ہونے کے لیے دعوے کی دلیل ہونا۔ اب دلیل، یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، عبادت بھی کر رہے، لیکن یہ دعوے کی دلیل نہیں بنتی۔ اب بولے مولا دعوے کی دلیل بنتی کیا؟ تو حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آمینہ کے لال کی اتباع کرنا پڑے گا، آمینہ کے لال کو چاہنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے یہ کام کیا، ان کے کام کو کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے ایسا کہہ دیا، ویسا کرنا پڑے گا۔ جب تک اتباع نہیں کرتے، اتباع کہتے ہیں پیروی کو، یعنی قدم کے پیچھے قدم کو ملانے کو، کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے چلنے کو، اس کے اخلاق کو، اس کی عادات کو قبول کرنے کو، جب تک مصطفیٰ کی اتباع نہیں ہوگی، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اگر مصطفیٰ کی اتباع کر لیے تو اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ قرآن میں کئی اللہ نے کہا عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کے لیے اللہ نے عبادت کو شرط نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا کہ میرا محبوب بننا ہے تو مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ مجنو لیلا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن لیلا یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا مجنو جو ہے میرے کو چھوڑ کے کسی سے محبت کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر معشوق یہی چاہتا ہے کہ میرا عاشق میرے کچھ دیکھنا، میرے علاوہ کسی کی طرف نظر نہیں ڈالنا، اگر نظر ڈال دیا تو انہیں عاشق نہیں۔ لیکن یہ اللہ کی کیسی محبت ہے، دیکھو محبت اس سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ بول رہا کہ میرے اگر میں محبوب بنانا ہے میرے کو تو پھر میرے آمینہ سے محبت، آمینہ کے لال سے محبت کرنا پڑتا۔ یہ عجیب محبت ہے اللہ کی۔ اللہ کی محبت آمینہ کے لال کو چاہتی ہے۔ عزیزان محترم، جب تک حضور پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک بندوں کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کسی جماعت والے، ہماری جماعت کی لکھی ہوئی، علماء کی، صوفیہ کی، اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی بات کو پیش نہیں کر رہا۔ 3 پارے میں اللہ نے کہا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے، ایسا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندوں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہو، تو آمینہ کے لال سے پوری اتباع کرو، ان سے خوب محبت کرو۔ محبت میں کھوٹ ہوگا، اللہ کی محبت کے تم لائق نہیں ہوگے۔ تو اللہ کی محبت کے لائق بننا ہے تو آمینہ کے لال سے محبت کرنا پڑے گا، اور قرآن پاک اور اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑے گا۔ یہ جب تک نہیں ہوگا، نہ ایمان کامل ہوگا، نہ محبت کامل ہوگی۔ کامل ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ حضور کی ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔